خیر اور بھی باتیں ہوئیں، اب تھوڑے سی شب برات پر بھی گفتگو کرنے کا ارادہ ہے، اس لیے انشاءاللہ تعالی باقی جو باتیں ہیں وہ بعد میں عرض کروں گا۔ شعبان کی جو 15ویں شب ہے جس کو شب براءت کہا جاتا ہے، اس کے بارے میں احادیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات موجود ہیں۔ یہ میرے سامنے حدیث کی ویسے 450 کے قریب کتابیں ہیں۔ کتنی؟ حدیث شریف پر، لیکن مشہور کتابیں 6 ہیں۔ کتنی ہیں؟ ان میں سے ایک یہ کتاب ہے ابن ماجہ شریف، حدیث شریف کی کتاب ہے۔ اس کے اندر پورا ایک چیپٹر ہے، پورا باب ہے، باب ما جاء فی لیلۃ النصف من شعبان۔ جی جس کا دل کرے اس چیپٹر کو دیکھ لے، یہ موٹی ساری سرخی دی ہوئی ہے، شعبان کی نصف رات کی فضیلت کا بیان۔ یہ میں اس لیے سنا رہا ہوں کہ آج کل کئی لوگ اٹھ کر آئیں گے، او جی خام خواہ اکٹھے ہو گئے مسیتاں وچ، اس رات میں عبادت کا تو کوئی ثبوت ہی نہیں۔ لوگ کہتے ہیں، بڑے بڑے اجل مولوی کہہ رہے ہیں، یار پتہ نہیں کیا ہے۔ اصل میں جو کام ہم شروع کرتے ہیں نا سنی بریلوی، وہ کام اگرچہ حدیث میں بھی آیا پڑا تو لوگ اس کے مخالف ہو جاتے ہیں۔ سمجھ آگے نا؟ بھئی یہ کر رہے ہیں تو ہم کیوں کریں؟ اور بھائی دین ہمارا سانجھا ہے، جو سرکار فرما دیں اس پر تم بھی عمل کرو، اس پر ہم بھی عمل کریں۔ توجہ ہے نا؟ تو یہ ذرا حدیث سن لیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حدیث شریف کے راوی ہیں، فرماتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا کانت لیلۃ النصف من شعبان۔ حضور فرماتے ہیں جب شعبان کی 15ویں رات آ جائے، نصف شعبان کی رات 15ویں رات ہے، فرمایا جب 15ویں رات آ جائے تو کیا کرنا ہے؟ یہ اللہ کے محبوب کا فرمان ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا فَقُومُوا لَيْلَهَا وَصُومُوا نَهَارَهَا۔ فرمایا یہ کرنا ہے، رات کو قیام کرنا ہے اور دن کا روزہ رکھنا ہے تم نے۔ یہ حضرت علی روایت کر رہے ہیں، اللہ کے محبوب کا فرمان۔ شعبان کی 15ویں رات آ جائے تو رات کو کیا کرنا ہے؟ قیام، نماز پڑھنی ہے، اور 15ویں گزار کا جو 15واں دن آئے گا اس میں کیا کرنا ہے؟ اچھا حدیث شریف میں کہیں آیا کہ پٹاخے بجاؤ؟ پھر پٹاخے بجانے والے کس کے طریقے پر ہیں؟ اگر آپ لجپال آقا کے طریقے پر عمل کرنا چاہتے ہیں تو پھر مسجد کو آباد کرنا، دن کو روزہ رکھ کے اپنے دل کو آباد کرنا، ٹھیک ہے نا؟ اس شیطانی کام سے خود بھی بچنا ہے، اپنے بچوں کو بھی بچانا ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ يَنزِلُ فِيهَا لِغُرُوبِ الشَّمْسِ إِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا۔ جیسے 14 کا سورج ڈھلتا ہے، 15ویں رات شروع ہو جاتی ہے، مغرب کا ٹائم ہوتا ہے، تو حضور فرماتے ہیں اللہ اپنی خاص رحمت کے ساتھ، یہ جو پہلا آسمان ہے نا، پہلا، اس آسمان پر اللہ اپنی خصوصی تجلی فرماتا ہے۔ فَيَقُولُ، اور اللہ فرماتا ہے اَلَا من، اوے تم میں سے کوئی ہے کون؟ مستغفر لی فاغفر لہ، جو مجھ سے بخشش مانگے میں اس کو بخش دوں۔ ہے کوئی بخشش مانگنے والا؟ مانگے صحیح، میں بخش دوں۔ آگے فرمایا اَلَا مَن مَسْتَرْزِقٍ فَأَرْزُقُ لَهُ، ہے کوئی رزق کا طلبگار میں اس کو روٹی دوں، اس کو رزق دوں۔ اَلَا مَن مُبْتَلٍ فَأُعَافِيهِ، ہے کوئی مصیبت میں مبتلا مجھ سے پناہ مانگے میں اس کو پناہ دوں، نجات دوں۔ الا کذا الا کذا حتی یطلع الفجر، نبی پاک نے فرمایا اللہ کی رحمت مغرب سے لے کر فجر تک ساری رات اسی طرح آواز دیتی رہتی ہے، یہاں تک کہ صبح کا سورج چڑھ جاتا ہے۔ تو
تو یہ حدیث شریف ہے، سرکار نے خود شعبان کی 15ویں رات کی فضیلت ارشاد فرمائی ہے۔ ایک اور حدیث سن لیں، اس حدیث کو روایت کیا ہے مومنوں کی ماں حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے۔ کیا حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ایک رات ایسی آئی کہ میں نے نبی کریم علیہ السلام کو اپنے بستر پر نہ پایا۔ سرکار کے اور ازواج بھی تھی نا، تو سرکار نے باریاں مقرر کی ہوئی تھیں، تو جس دن حضرت عائشہ صدیقہ کے کمرہ میں حضور کے آرام فرمانے کا ٹائم تھا، رات کا وقت ہوا، تو اماں جی فرماتی ہیں میں نے دیکھا حضور بستر پر نہیں ہے، تو کیا ہوا؟ فخرجت اطلب، تو میں حضور علیہ السلام کو تلاش کرنے کے لیے نکل پڑی۔ فَإِذَا هُوَ بِالْبَقِيعِ، میں نے دیکھا حضور جنت البقیع میں جلوہ گر ہے۔ کہاں تھے؟ یہ ابن ماجہ صحاح کی حدیث، سرکار 15ویں شعبان کو کہاں جلوہ گر ہے؟ جنت البقیع میں۔ تو فرماتے ہیں رافع رأسہ الی السماء، سرکار نے اپنا سر مبارک آسمانوں کی طرف ایسے اٹھایا ہوا تھا۔ فقالا، سرکار نے فرمایا اے عائشہ کیا تو نے یہ سمجھا کہ میں تیرا حق ماروں گا؟ تمہارے پاس رہنے کا دن ہے اور کسی اور بیوی کے پاس چلا جاؤں گا، کیا آپ نے یہ سمجھا؟ اللہ اکبر۔ فرمایا اے عائشہ جانتی ہو یہ کون سی رات ہے؟ عرض کی آقا اللہ جانے یا اللہ کا رسول جانے۔ فرمایا ان اللہ ینزل لیلۃ النصف من شعبان الی السماء الدنیا فیغفر لاکثر من عدد شعر غنم کلب۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اے عائشہ یہ شعبان کی 15ویں رات ہے، اور جب شعبان کی 15ویں رات آتی ہے تو اللہ اپنی رحمت کے ساتھ پہلے آسمان پر جلوہ فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے اس رات میں لوگوں کو۔ کتنے لوگوں کو؟ فرمایا بنو کلب کے قبیلے کی جتنی بکریاں ہیں، ان بکریوں کے جتنے بال ہیں، ان بالوں کے برابر اللہ اس رات میں گناہ گاروں کو بخش دیتا ہے۔ بس ایک حدیث ہے اس باب میں اور وہ بھی سن لیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ لیطلع فی لیلۃ النصف من شعبان، شعبان کی 15ویں رات آتی ہے تو اللہ اپنی غلاموں پر، اپنے بندوں پر خصوصی کرم فرماتا ہے۔ کیا کرم فرماتا ہے؟ فرمایا فَيَغْفِرُ لِجَمِيعِ خَلْقِهِ إِلَّا لِمُشْرِكٍ، اللہ مشرکوں کے علاوہ، چغل خوروں کے علاوہ، زانیوں کے علاوہ اس رات میں باقی سب کی بخشش فرما دیتا ہے۔ اگر آگے زندہ رہ کر کوئی اپنا نامہ اعمال کالا کر لے وہ تو اور بات ہے، وگرنہ اس رات جو اللہ کی بارگاہ میں جھک جائے، زانی نہ ہو، شرابی نہ ہو، مشرک نہ ہو، تو اللہ اس کے پچھلے کھاتے کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہ حدیث بالکل صحیح ہے، کوئی اس کو ضعیف نہیں کہہ سکتا۔ اللہ تعالی ہمیں شعبان کی 15ویں رات اپنی اطاعت کے کاموں میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں نمازوں کی بھی پابندی کی توفیق دے۔ یہ معراج شریف کا تحفہ ہے نماز، اللہ ہمیں پابندی کی توفیق دے۔ ایک آپ کے سوال کو بھی سنتا ہوں، ایک اعلان بھی سن لیں۔ جمعہ کے فوراً بعد آپ سب سے گزارش ہے یہی تشریف رکھیے گا، ہمارے محترم حضرت حافظ عبدالستار صاحب، ان کے بھتیجے کا جی ان کا سنت نکاح ہے، یہیں پر جمعہ کے فوراً بعد انشاءاللہ تعالی نکاح پڑھا جائے گا۔ آپ سب سے گزارش ہے اس میں ضرور شرکت فرمائیے گا۔ جی بسم اللہ۔ موبائل واش روموں میں استعمال ہونے لگے، اللہ رحم فرمائے، اللہ کرم فرمائے۔ ہیلو ہیلو کرتے تو میں نے بھی سنا ہے واش روم میں، ہیلو ول کریں، بادش کریں، تو بھائی واش روم میں آپ بول نہیں سکتے، ٹھیک ہے نا، بولنے کی اجازت، اس لیے کہ یہ جو محافظ فرشتے ہیں نا کرامن کاتبین، جب بندہ واش روم میں جاتا ہے یا پھر جب میاں بیوی اکٹھے ہوتے ہیں تو یہ فرشتے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، لیکن جب بندہ کچھ بولے گا، چنگا بولے مندہ بولے، انہوں نے لکھنا ہے، لکھنے کے لیے ان کو آپ کے پاس آنا پڑے گا،
تو جب بندہ ایسی جگہ پر جائے اور وہاں پر کچھ بھی بولے تو فرشتے لکھنے کے لیے وہاں جاتے ہیں کہ اس نے کیا بولا ہے، تو فرشتوں کو بندے کے اس عمل سے تکلیف ہوتی ہے، تو لہذا واش روم میں بول کر نہ تو گناہ کمائیں اور نہ اللہ کے ان برگزیدہ فرشتوں کو تکلیف دیں، اس سے ان کو کیا ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے۔ اور دوسرا، پیشاب کے چھینٹوں کے حوالے سے اس سے احتیاط کرنی چاہیے، پرہیز کرنا چاہیے، اپنے آپ کو، اپنے کپڑوں کو ہر وقت صاف ستھرا رکھنا چاہیے۔ آج اگر کسی نوجوان کو دعوت دینا نماز کی تو اس کا یا تو عذر ہوتا ہے میں تھوڑا مصروف ہوں، آپ چلے میں ابھی آیا، وہ ابھی پتہ نہیں کب آتا ہے۔ دوسرا عذر اکثر یہ ہوتا ہے میرے کپڑے صحیح نہیں۔ بھائی آپ نے اپنے کپڑے ناپاک کیوں رکھے ہیں؟ آپ مسلمان نہیں ہیں۔ اپنے آپ کو پلیت رکھنا، اپنے کپڑوں کو پلیت رکھنا، یہ کیا ہے؟ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا پیشاب کے چھینٹوں سے بچو، اس لیے کہ عام طور پر عذاب قبر اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ لوگ پیشاب کے چھینٹوں سے خود کو بچاتے نہیں۔ بچنا چاہیے۔ پیشاب کرنے بیٹھیں تو ایسی جگہ پر بیٹھیں دیکھ کر جہاں سے آپ کے اوپر چھینٹے نہ پڑیں، کھڑے ہو کر نہیں کرنا، بیٹھ کر کرنا ہے، پھر اپنی کپڑوں کو، جسم کو، جگہ کو بچانا ہے۔ خدا نہ خواستہ اگر پیشاب وغیرہ کے چھینٹے کپڑوں پر یا آپ کے جسم پر پڑ جائیں تو تاخیر کیے بغیر اس کو دھو لے۔ کیا کوئی بندہ آپ میں سے پسند کرے گا کہ اس کو ناپاکی کی حالت میں موت آ جائے، وہ مرے اس حال میں کہ اس کا جسم ناپاک ہو، کپڑے اس کے غلیظ ہوں؟ کوئی پسند کرے گا؟ نہیں نا۔ تو اس لیے جب کبھی ایسا موقع بن جائے تو اپنے کپڑوں کو فوراً دھو لیا جائے اور پیشاب وغیرہ سے اپنے بدن کو محفوظ رکھا جائے۔ گزارش کروں گا جس کے بھی ذہن میں سوال ہو تو بسم اللہ آپ سوال کر لیا کریں، سوال کریں گے تو آپ کا بھی بھلا ہوگا، دوسروں کا بھی بھلا ہو جائے کرے گا۔ میں کوشش کروں گا تقریر تھوڑی جلدی ختم کر دوں تاکہ آپ کو سوال کا موقع مل جائے۔